بارش خاموشی سے چھت پر برس رہی تھی۔ زنیرہ کھڑکی کنارے بیٹھی مسلسل رو رہی، اس کی آنکھوں میں عجیب اداسی تیر رہی۔ کمرے میں صرف تنہائی باقی بچی تھی۔ سامنے رکھی تصویر اسے مسلسل تڑپا رہی۔ وہ تصویر احد کی مسکراتی ہوئی تھی۔ احد اس کی زندگی کا پہلا عشق تھا، جس کے بغیر سانس لینا مشکل لگتا تھا، مگر آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ محبت نفرت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ زنیرہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تصویر اٹھائی، پھر خاموشی سے سینے سے لگا لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی رہی، مگر دل اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھولا۔ اچانک زنیرہ گھبرا کر فوراً پیچھے کی طرف مڑی تھی۔ سامنے احد غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب بیزاری نمایاں تھی۔ زنیرہ فوراً اٹھ کر اس کے قریب آ گئی تھی۔ آپ آگے احد، مجھے بہت ڈر لگ رہا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، مگر احد نے فوراً اسے خود سے ہٹایا۔ یہ ڈرامے بند کرو زنیرہ، مجھے تنگ۔ اس کے سرد لہجے نے دل توڑ ڈالا۔ زنیرہ حیرت سے اسے مسلسل دیکھتی رہی۔ آپ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ لرزتی آواز میں دھیرے سے بولی۔ احد نے نفرت سے نظریں دہری بجانب موجود، کیونکہ اب تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ زنیرہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت فوراً اڑ چکی۔ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ بیٹھی۔ احد نے جھٹکے سے ہاتھ فوراً چھڑوایا تھا۔ غلطی تمہاری نہیں، قسمت خراب میری تھی۔ 4 سال ہو گئے مگر اولاد نہ ملی۔ امی روز مجھے طعنہ دیتی رہی۔ میں تھک چکا ہوں تمہیں سنبھالتے سنبھالتے۔ زنیرہ کی آنکھیں شاید حیرت سے پھیلی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا سب کچھ ٹھیک، پھر آپ کیوں اتنے بدل گئے ہیں؟ وہ مسلسل آنسو صاف کرتے پوچھتی رہی۔ احد نے گہری سانس خارج کی، پھر کیونکہ میں دوسری شادی کر چکا ہوں زنیرہ۔ یہ سنتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے، جیسے زمین اس کے نیچے سے نکل گئی۔ وہ دیوار پکڑ کر بمشکل کھڑی رہی۔ احد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ زنیرہ کی سانسیں بری طرح بکھر رہی تھیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے احد، کبھی بھی۔ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، مگر احد کا دل پتھر بن چکا تھا۔ وہ خاموشی سے واپس مڑنے لگا تھا۔ زنیرہ چیختے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ فوراً مجھے چھوڑ کر مت جائیں احد، پلیز رکیں۔ مگر احد بنا رکے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی زنیرہ ٹوٹ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر روتی رہی۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجتی رہیں۔ رات بھر وہ سو نہ سکی۔ صبح اس نے خاموش فیصلہ کر لیا۔ آخر کار وہ اب احد سے ہمیشہ دور رہے گی۔ اپنے چند کپڑے بیگ میں رکھے اس نے، پھر خاموشی سے فلیٹ چھوڑ کر نکلی۔ باہر سرد ہوا مسلسل چل رہی تھی، مگر اس کے اندر عجیب آگ جلتی رہی۔ وہ سیدھا اپنی سہیلی حنا کے پاس پہنچی۔ حنا اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی تھی کہ کیا حالت بنا لی تم نے زنیرہ۔ زنیرہ فوراً اس کے گلے لگ کر رو رہی، پھر اس نے ساری کہانی اسے سنائی تھی۔ حنا غصے سے احد کو برا کہتی رہی، مگر زنیرہ خاموش بیٹھی روتی رہی۔ اس سے اب کسی بات سے فرق نہ۔ چند دن بعد زنیرہ بیمار محسوس کرنے لگی۔ حنا فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔
ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ فوراً پھر مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہو۔ یہ سنتے ہی زنیرہ ساختہ رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فوراً وہ مسلسل ڈاکٹر کی حیرت سے دیکھتی رہی۔ حنا خاموشی سے گلے لگا رہی تھی، مگر زنیرہ کے دل میں درد تھا۔ کاش احد آج اس کے ساتھ موجود ہوتا۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آ گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے بچے کے لیے جینا سیکھا۔ دن گزرتے رہے، وقت بدلتا ہی گیا۔ زنیرہ مسلسل محنت کر کے نوکری کرتی رہی، اپنے بچے کے لیے خواب سجانے لگی تھی۔ پھر ایک خوبصورت بیٹے نے جنم لیا۔ وہ بچہ بالکل احد جیسے لگتا تھا۔ زنیرہ اسے دیکھ کر مسلسل روتی رہی تھی، کیونکہ ہر چہرے میں احد دکھائی دیتا۔ ادھر احد کی دوسری شادی ناکام رہی۔ اس کی بیوی انتہا ضدی مزاج نکلی تھی۔ گھر میں ہر روز جھگڑے شروع رہتے تھے۔ احد سکون کے لیے راتوں کو جاگتا رہتا۔ پھر ایک دن اس نے زنیرہ یاد آئی۔ وہ فوراً اس کے پرانے فلیٹ پہنچ گیا، مگر وہاں زنیرہ کبھی جا چکی تھی۔ اب احد نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مسلسل، مگر زنیرہ کہیں بھی نہ ملی تھی۔ وقت گزرتا گیا، مگر پچھتاوا بڑھتا گیا۔ پھر ایک دن قسمت بدل گئی اچانک۔ احد ایک ہسپتال کسی کام سے پہنچا۔ وہاں اس کی نظر اچانک زنیرہ پر پڑی تھی۔ زنیرہ گود میں بچے اٹھائے کھڑی تھی۔ احد حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس کی نظریں بچے پر ٹھہری۔ فوراً وہ بچہ بالکل احد جیسا لگتا تھا۔ احد کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے تھے۔ یہ بچہ میرا ہے زنیرہ، بتاؤ۔ وہ روتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ زنیرہ خاموشی سے آنسو پوچھتی رہی، بس۔ پھر اس نے بچے کا چہرہ اٹھایا تھا۔ احد فوراً بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنی اولاد سے دور کیسے رہا؟ وہ مسلسل خود کو ستا جا رہا تھا۔ پھر زنیرہ خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ پھر دھیرے سے بولی، احد سنیں ذرا، جس دن آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے، اسی دن میری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ میں ہر رات صرف آپ کو یاد کرتی رہی، مگر آپ دوسری عورت کے ساتھ خوش تھے۔ احد فوراً نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں خوش نہیں تھا زنیرہ، یقین کرو، میں ہر لمحہ تمہیں یاد کرتا تھا۔ زنیرہ تلخی سے ہنس دی اچانک، پھر مگر آپ واپس کبھی نہیں آئے تھے۔ اگر آج یہ بچہ موجود نہ ہوتا تو شاید آپ مجھے ڈھونڈتے بھی نہیں۔ احد کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا کر کھڑا رہا۔ پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے ایک موقع دوبارہ دے دو زنیرہ، میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اب۔ زنیرہ خاموشی سے بچے کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی شاید، مگر ٹوٹا اعتماد واپس مشکل آتا ہے۔ احد خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ جان چکا تھا غلطی بہت بڑی۔ پھر اس نے وعدہ کیا دل سے، آخر اب کبھی زنیرہ کو رونے نہیں دے گا۔ وقت آہستہ آہستہ بدلنے لگا پھر سے۔ زنیرہ نے دوبارہ جینے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کو زخم باقی تھے۔ احد ہر روز اسے منانے کی کوشش کرتا رہا، اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرنے لگا۔ پھر ایک دن زنیرہ خاموشی سے بولی، میں تمہیں معاف تو کر دوں گی شاید، مگر پہلے جیسی محبت مشکل ہوگی اب۔ احد کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، کیونکہ وہ حقیقت سمجھ جا چکا تھا۔ آخر
کچھ رشتے دوبارہ جڑ تو جاتے ہیں مگر ان کی دوڑیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔